وہ کون سی چیز ہے جس کے اندر روح نہیں ہے لیکن پھر بھی سانس لیتی ہے؟ کہ وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا فرمایا اور پھر اس کو برا کہا؟ کون سی چیز ہے جو اللہ نے پیدا فرمائی اور اس کو بڑا کہا، عظیم کہا؟ ناظرین کرام، گفتگو چل رہی تھی حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے جوابات جو انہوں نے پادری کے سوالات کے سلسلے میں دیے۔ ان میں سے 20 سوالات کے جواب آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ آج انشاءاللہ 10 کے جوابات مزید پیش کیے جائیں گے۔ تو 21واں سوال یہ تھا کہ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مردے کو لیے پھرتی رہی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی تھی جو ان کو پیٹ کے اندر لیے پھرتی رہی۔ اور 22واں سوال کہ وہ کون سی چیز ہے جس کے اندر روح نہیں ہے لیکن پھر بھی سانس لیتی ہے، وہ روح کے بغیر سانس لیتی ہے؟ تو وہ صبح مراد ہے، صبح شام جسے ہم کہتے ہیں، صبح مراد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، سورہ تکویر کے اندر وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، اور قسم ہے صبح کی جب وہ سانس بھرے۔ تو اس سے مراد صبح ہے۔ اور 23واں سوال کہ وہ کون سا پانی ہے جو نہ آسمان سے برسا نہ زمین سے نکلا؟ تو اس سے مراد اس گھوڑے کا پسینہ ہے جو بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کے لیے قارورہ میں رکھ کر ان کا امتحان کے لیے بھیجا تھا۔ تو یہ پسینہ مراد ہے، اور یہ نہ آسمان سے اترا نہ زمین سے نکلا، نہ آسمان سے نازل ہوا۔ 24واں سوال کہ وہ کون سی 4 چیزیں ہیں، وہ کون سی 4 چیزیں ہیں نہ باپ کی پیٹھ سے پیدا ہوئیں اور نہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئیں؟ تو ان میں سے سب سے پہلی چیز حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کہ فدیے میں دیا ہو وہ مینڈا ہے، اور دوسرا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، اور تیسرے حضرت آدم علیہ السلام جو بغیر ماں باپ کے پیدا کیے گئے، اللہ کی قدرت۔ اور چوتھے حضرت حوا علیہ السلام جو حضرت آدم کی بائیں پسلی سے پیدا کی گئی۔ یہ 4 مراد ہیں۔ اور 25واں سوال کا جواب کہ وہ سب سے پہلا خون زمین پر کس کا بہایا گیا؟ تو وہ حضرت حابیل کا خون ہے جن کو ان کے بھائی قابیل نے قتل کیا۔ یہ سب سے پہلا خون دنیا کے اندر بہایا گیا۔ 26واں سوال کا جواب اور ایسی کون سی چیز ہے جسے اللہ نے پیدا کیا اور پھر خود ہی خرید لیا؟ خود ہی پیدا کیا، خود ہی خریدا، تو وہ مومن کا نفس ہے۔ اللہ فرماتے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے خرید لیا مومنین سے ان کے مالوں کو اور ان کی جانوں کو جنت کے بدلے میں، کہ اللہ ان کے بدلے میں جنت دے گا ان کو۔ تو وہ مومن کا نفس ہے جس کو اللہ نے خرید لیا۔ 27واں سوال کہ وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا فرمایا اور پھر اس کو برا کہا؟ تو وہ گدھے کی آواز ہے۔ اللہ فرماتے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آوازوں میں سے وہ گدھے کی آواز ہے۔ 28واں سوال اور اس کا جواب کہ وہ
کون سی چیز ہے جو اللہ نے پیدا فرمائی اور اس کو بڑا کہا، عظیم کہا، بڑا بیان کیا؟ تو وہ عورتوں کی چالاکی اور ان کا مکر ہے۔ عورتوں کی چالاکی اور ان کے مکر کو حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں 12ویں سپارے میں اللہ نے فرمایا ان کیدکن عظیم۔ عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کو بلایا اور ان کی دعوت کی تو اس سے پہلے جو ہے نا وہ جو ہے نا یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو مکر کیا تو اس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے ان کیدکن عظیم، تمہارا مکر بہت بڑا ہے، تمہاری چالاکی بہت بڑی ہے۔ تو یہ اللہ نے اس کو بڑا بیان کیا، خود ہی پیدا فرمایا، تو اس سے مراد عورتوں کی چالاکی اور مکر ہے۔ 29واں سوال کہ وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمائی اور خود پھر اس کے بارے میں سوال فرمایا، پیدا بھی خود فرمائی، ظاہر ہر چیز کے خالق اللہ ہے، اور پھر سوال بھی کیا اس کے بارے میں، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہے، آپ کی لاٹھی۔ اللہ فرماتے ہیں ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصای، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ میری لاٹھی ہے، اتوکأ علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، وأہش بہا علی غنمی، اپنی بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخری، اور اس سے اور بہت سے کام بھی لیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے بس یہی پوچھا تھا کہ بھئی یہ لاٹھی یہ کیا ہے ہاتھ میں، لیکن اللہ سے باتیں کرنے میں مزہ اتنا آ رہا تھا، اتنا مزہ آ رہا تھا، تو کیا آگے باتیں کرتے گئے، بھئی میں اسے پتے بھی جھاڑتا ہوں، ٹیک بھی لگاتا ہوں، اور بھی بہت سے کام ہیں۔ تو جب اللہ سے ایسا تعلق ہو جائے گا ہمارا بھی، تو پھر ہم بھی اللہ سے باتیں کرنے کے اندر ہمیں مزہ آئے گا۔ اور ہمیں کیسے مزہ آئے، ہم کیسے اللہ سے باتیں کریں گے؟ جب کوئی اس موضوع سے کے متعلق تو بات نہیں ہے، لیکن جب کوئی ایسی چیز آتی ہے تو پھر میرا دل نہیں کرتا کہ آپ کو بتائے بغیر آگے جاؤں۔ یہ قرآن کی بات ہے، اور قرآن کی بات ایسی ہے کہ میرا دل نہیں کرتا کہ میں آپ کو نہ بتاؤں اس کے بارے میں، اس لیے کہ قرآن ہی دونوں جہانوں کے اندر تمام انسانیت کو کامیاب کرنے والا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق بڑھانے والا ہے۔ تو ہم کیسے باتیں کریں اللہ سے؟ موسیٰ علیہ السلام نے تو کر لی، ہم کیسے کریں گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ آج ہم نے قرآن کو بھی بھلا دیا، نماز کو بھی بھلا دیا۔ تو خیر اس سوال کا جواب یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی مراد ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی۔ 30واں سوال کہ وہ کون سی عورتیں ہیں جو سب سے افضل ہیں، عورتوں میں سب سے افضل عورتیں، عورتوں میں سب سے افضل عورتوں میں سے حضرت حوا علیہ السلام، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا، اور حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ عنہن، یہ عورتیں افضل ترین عورتیں۔ تو یہ ہو گئے آج کے 10 سوال، 20 سے لے کر 30 تک۔ انشاءاللہ اگلے جوابات اگلے پروگرام کے اندر انشاءاللہ آپ کو بتلائے جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔